کا آرڈر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کی حکم پر اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا۔ اب اللہ نے جیسے حکم دیا موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، اب موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اللہ وہ تو بڑا منکر ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مجھے مقابلہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے سامنے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے سامنے فریاد کر بیٹھے، اللہ کے سامنے سوال کر بیٹھے، اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر دیا، اے میرے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ کیا کر دے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اے اللہ میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہا یفقہوا قولی، اے اللہ میرے جانے سے پہلے اس کو کچھ سمجھ دے دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ کیا کر دے؟ ہاں میری زبان میں جو لکنت ہے اللہ اس کی صفائی کر دے، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ نبی ہو کر بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور آج ہم امتی ہو کر بھی اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نوری ہو، چاہے بشری ہو، ہر ایک نے مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے، غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے مانگا ہے۔ اس سے ہمیں دعوت دی گئی کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے فرعون کے سامنے جاتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے سامنے کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دے۔ کیا کر دے؟ میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھ کر دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے جاتے ہیں، فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، فرعون کے تخت کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی بڑائی سناتے ہیں۔ اے فرعون اللہ اکیلا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا گیا بھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ساجی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اکیلا اللہ تنہا ہے، ہر چیز میں وہی اکیلا اللہ کرنے والا ہے، اس لیے کہا حی قیوم، وہ اللہ کیا ہے بھائی؟ حی قیوم ہے، اس لیے کہا موت بھی وہی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی وہی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی وہی اللہ دیتا ہے، نفع بھی وہی اللہ دیتا ہے، روزی بھی وہی اللہ دینے والا ہے، ساری ملکیت سارے قبضے قدرت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت سمجھائی، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تو کہتا میں اللہ کا نائب ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو ذرا میرا مقابلہ کر کے بتلائیے،
میرے سامنے مقابلے میں آئیے۔ اب فرعون نے آرڈر دیا کہ سارے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور بھی آس پڑوس کے جادوگروں جو سب سے مشہور جادوگر ہیں ان کو بھی لایا جائے۔ سارے جادوگر جمع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں جو رسیوں کو بھی سانپ بنا دیتے ہیں، جو چھوٹے سے تنکے کو بڑے سانپ میں بدل دیتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے دانے کو ایک بچھو میں بدل دیتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے جادوگر لائے گئے، ان کو انعام کا جائزہ دیا گیا۔ فرعون کہنے لگا اے میرے جادوگروں، اگر تم نے موسیٰ سے مقابلہ جیت لیا تو میں تمہیں انعاموں سے نواز دوں گا، میرے قریب رکھوں گا، میرا حمایتی رکھوں گا، میرے تخت کے پاس بٹھاؤں گا۔ اب فرعون جب چھوٹا سے کوئی مناظرے کا بھی، اگر آپ یہاں پہ بھی اعلان کر دیں نا آج اس کا ہمارا اور اس کا مناظرہ ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ اب فرعون نے جب آرڈر دیا ہے کہ آج موسیٰ اور میرا مقابلہ ہے، کس کا بھائی؟ اور حقیقت میں موسیٰ کا مقابلہ نہیں تھا، کس کا مقابلہ تھا بھائی؟ اللہ سے مقابلہ تھا۔ فرعون کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کر رہا، موسیٰ سے نہیں، موسیٰ سے نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی میدان میں سج گیا فرعون اور اس کا لشکر، سارے لوگ جمع ہو گئے، آج تو فرعون کا بول بالا ہوگا، آج تو موسیٰ کا نعوذ باللہ خاتمہ ہوگا، کیونکہ سوچ رہے تھے آج فرعون کے ہاتھ سے موسیٰ کیسے بچ سکتا ہے، کہ وہ بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں، آج تو موسیٰ کا جادو فیل ہو جائے، وہ جادو سمجھ رہے تھے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، جادوگروں نے جادو دکھائے، سانپ بن، کسی نے کیا بڑے بڑے سانپ بنا کر رسیوں کو پھینکے میدان میں، سارے سانپ کیوں ٹہلنے لگے، کودنے لگے، کھدکنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ ان لوگوں نے تو اتنے بڑے کارنامے دکھا دیے۔ یہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے قال القاها یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو ڈالیے، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکیے۔ کس کا آرڈر آ گیا؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا، زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی اور بڑا اژدہا بن گئی، اور وہ بڑا اژدہا بن کر سارے جادوگروں کے سانپ کو نگل گئی، سارے سانپ کو کھا گئی، سارے سانپوں کو مٹا گئی، سارے سانپوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ اب جب سارے سانپ کھا گئی، اب یہ بڑا سانپ بن گیا تھا، موسیٰ گھبرانے لگا، ڈرنے لگا، اب کیا کیا جائے، یہ بھی سانپ بن گئی، لکڑی سانپ۔ اللہ نے دکھایا اے موسیٰ، اے فرعون، اے لوگوں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو لکڑی کو سانپ میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کس کو بھائی؟ اللہ کی قدرت کو ہم کیا سمجھیں؟ اللہ کو پہچانو تو صحیح، اللہ کو سمجھو تو صحیح، اللہ کی طاقت کو سمجھو تو صحیح، وہ اللہ کیسی قدرتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ نے لوگوں کو دکھایا، انسانیت کو بتلایا، ہمیں رات کو پیغام دیا کہ اللہ وہ قدرت رکھتا ہے جو لکڑی کو سانپ میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور موسیٰ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا القاها خذ القا خذها قال خذها، اے موسیٰ پکڑیے اسے، کیا کیجئے بھائی؟ پکڑیے اس کو، ڈریے نہیں، لا تخف ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑیے، ڈریے نہیں،
सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ऐ मूसा, ये वही लकड़ी है जिसको हमने सांप में बदल दिया जो आपके हाथ में थी। हम इसको सांप रखना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आपका हाथ लगवाना चाहते हैं। आप हाथ लगाओगे, ये यही सांप वापस लकड़ी में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अल्लाह की शान देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप को हाथ लगाया। अब यूं आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऑर्डर दिया ना कि इस सांप को पकड़ो। अब डरने लगे, अल्लाह ने कहा पकड़िए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पर कपड़ा बांधा, हाथ पर कपड़ा बांध कर कि कहीं डस न दे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ऐ मूसा, कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अल्लाह की जात वो जात है, तुम्हें हाथ लगवाना चाहती है कि तुम्हारे हाथ लगाने की देरी है कि ये सांप वापस लकड़ी में बदल जाएगा। वो अल्लाह है जो लकड़ियों को भी सांप में तब्दील कर दे। तो फिर अगर हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारी जिंदगियों को नहीं बदलेगा? अरे मांगने में देरी है, उस रब के सामने आने में देरी है, उस रब के सामने झोली फैलाने में देरी है, वरना वो अल्लाह हम जैसे गुनहगारों की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार बैठा है। बस जरूरत इस बात की है, हम अल्लाह के सामने दुआ में अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह हमने ये पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजारी है, अल्लाह अब हमें तेरा खौफ हमारे दिल में आ गया है, हम अब डरने लगे हैं, अल्लाह अब तू जाने, तेरी हिकमत जाने, हम अल्लाह हमारी जिंदगियां बदल दे, तेरी तरफ पलट दे। खुदा की कसम, वो अल्लाह इतनी गयूर जात है, हमारी जिंदगी को फौरन बदल देगा। जो लकड़ी को सांप में बदल दे, वो हमारी अल्लाह जिंदगी नहीं बदल सकता। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह आज ही हम अल्लाह से मांग के जाएंगे, अल्लाह हमारी जिंदगियों को पलट दे, बदल दे, मांग के जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर क्या हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में पकड़ा, वही वापस सांप लकड़ी में तब्दील हो गया। जब ये समाजरा जादूगरों ने देखा, सारी इंसानियत ने देखा, फिरौन ने भी देखा, अब जादूगर फौरन क्या बोल उठे, फउल्क़ियस्सहरतु साजिदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। क्या क्या उठे? सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। फिरौन ने सोचा, फिरौन ने देखा ये मेरे को सजदा कर रहे हैं, लेकिन रुख इधर क्यों है? मेरा तख्त तो इधर है, मेरी कुर्सी तो इधर है, लेकिन इनका रुख तो मेरी तरफ नहीं है। फिरौन कहने लगा, ऐ मेरे जादूगरों, मेरी कुर्सी तो इधर है, रुख इधर करके सजदा कीजिए। सजदे में ही बोल उठे। उसको अल्लाह ने कुरान में कहा, फउल्क़ियस्सहरतु साजिदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। जादूगर सजदे में बोल उठे, ऐ फिरौन बहुत हो गया, तेरी खुदाई का इकरार करते हुए ज़माना गुजर गया। अब हमें तो अल्लाह की जात समझ में आ गई, अल्लाह की कुदरत समझ में आ गई, अल्लाह की ताकत समझ में आ गई, अल्लाह की किबरियाई समझ में आ गई, अल्लाह की बड़ाई समझ में आ गई, अल्लाह की शान समझ में आ गई, अल्लाह का कमाल समझ में आ गया, अल्लाह का जमाल समझ में आ गया। अब हमने तुझे सजदा नहीं बल्कि उस रब को सजदा किया है जिसको मूसा और हारून सजदा किया करते हैं। किसको किया भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमें भी किसको सजदा करना चाहिए? तो फिर क्यों गैरों के दरवाजे खटखटाते हो? जैसे ये मामला हुआ, अब क्या हुआ? जब ये मामला देखा फिरौन ने कि इन्होंने तो मूसा की रूप पर ईमान ले आए, अब धमकियां देने लगा, डराने लगा, खौफ ज़दा करने लगा, ताकि ये डर के मारे जिंदगी के शौक में या मौत के खौफ से ईमान से फिर कर मुझ पर वापस ईमान ले आए।
ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، اے جادوگروں انعام نہیں چاہیے، اگر آپ موسیٰ کے مقابلے میں جیتتے ہو میں تمہیں انعاموں سے نواز دوں گا، اگر تم اسی پر موسیٰ کی غلامی پر قائم الدائم رہے میں تمہیں سزائیں دوں گا۔ وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی معلوم تھا۔ اب فرعون سے وہ کہنے لگے، اے فرعون ہم نے تیری خدائی کا بہت اقرار کر لیا، آج ہم نے اس رب کے کارنامے کو، اس رب کی کرشمائی کو، اس رب کی طاقت کو پہچان لیا اور موسیٰ کی نبوت کو بھی سمجھ لیا، اب ہم نے اللہ پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان لے کے آ چکے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ فرعون نے آرڈر دیا اپنے حاکموں کو، ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے، سیدھا ہاتھ کاٹا جائے، الٹا پاؤں کاٹا جائے، اور پھر ایک درخت پہ لٹکا کر ان کو سولی پر لٹکا دو۔ فرعون کیا آرڈر دے رہا ہے؟ اور ہم جیسا ہو تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بتلایا، ساری انسانیت کو سمجھایا، اگر تمہارے وڈیرے، تمہارا باپ بھی، تمہارا دادا بھی، تمہارا نانا بھی، تمہارا استاد بھی، تمہارا پیر بھی، تمہارا مولوی بھی اگر تمہیں شرک کی طرف بلائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی طرف بلائے، انکار کر دینا، جان جائے تو جان دے دینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کیا بتلا رہا ہے؟ اللہ کیا بتلا رہا ہے؟ ان جادوگروں سے، جادوگروں کو ڈرایا لیکن شریک، ہاتھ کٹا دیے، پاؤں کٹا دیے، سولیوں کو چوم لیا، موت کے گھاٹ چڑھ گئے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے اتنے دن تو تیری خدائی کا اقرار تھا، تیری جنت کا وعدہ تھا، آج ہم نے حقیقی جنت کو دیکھ لیا ہے، حقیقی جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیا ہے، اب ہم کبھی شرک نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کر سکتے، جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ تو آپ لوگ بھی نیت کرو گے انشاءاللہ ہم ایمان کے خاطر جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ٹائم بھی ہو رہا ہے، اب